अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल मसूद हूँ और हम फ़ोटोशॉप में एडजस्टमेंट्स कर रहे थे। आज हम देखेंगे कि कैसे आपने एडजस्टमेंट लेयर्स अप्लाई करनी है। देखिए, फ़ोटोशॉप का कोर्स करवाने का मकसद ये है कि हम फ़ोटोशॉप के बेसिक टूल्स को अप्लाई करते हुए फ़ोटोशॉप पे एडवांस लेवल पे आके एडिटिंग करना सीख लें और फिर हम ऑनलाइन फ्री लांसिंग कर सकें। फाइवर पे, अपवर्क पे, freelancer.com पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप ऑनलाइन फ्री लांसिंग कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी फ़ोटोशॉप की सर्विसेज प्रोवाइड करके ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो फ़ोटोशॉप का कोर्स करेंगे, साथ हम फ्री लांसिंग भी सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे आपने फाइवर पे या अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनानी है, कैसे आपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने और कैसे अर्निंग करनी है। सब चीजें डिटेल से करेंगे, तो आप वीडियोस को देखते रहें। और इसके अलावा हम कंप्यूटर की बेसिक्स का कोर्स भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का कोर्स भी करेंगे। तो इन कोर्सेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जी, मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन कर लिया है। इस इमेज में देख रहे हैं कि आपको अगर इस इमेज पे एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करनी है तो कैसे करेंगे। एडजस्टमेंट लेयर आपको कहाँ से अप्लाई करनी है, देखिए लेयर्स वाले पैनल में नीचे यहाँ पे आपको राउंड आइकन नज़र आ रहा है जो कि आधा ब्लैक है आधा वाइट है। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पे एक लिस्ट आ रही है जिसके अंदर आपको आपकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल, कर्व्स, एक्सपोजर, वाइब्रेंस, ह्यू सैचुरेशन, कलर बैलेंस, ये तमाम एडजस्टमेंट लेयर्स मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल इस पे हम ब्राइटनेस कंट्रास्ट वाली एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी वाला पैनल खुल गया है। आपके पास इस एडजस्टमेंट लेयर की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं और देख रहे हैं आपके लेयर्स वाले पैनल में इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर उसने एक लेयर ऐड कर दी है जिसको आप एडजस्टमेंट लेयर कहते हैं। ठीक है, इसके आगे उसका नाम नज़र आ रहा है ब्राइटनेस कंट्रास्ट। उसके ऊपर उसने क्या किया है, एक मास्क अप्लाई कर दिया। ये मास्क वाला हम डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मास्क को डिटेल से देखेंगे। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट लेयर का आइकन है, इसको आप यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ वाले पैनल के अंदर आपको वही प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं जो आपको इमेज में जाके एडजस्टमेंट्स में जाके ब्राइटनेस कंट्रास्ट के अंदर आपको नज़र आ रही थी। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि आप जब एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको उस लेयर पे अप्लाई करने की बजाय एक नई लेयर लेके उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स अप्लाई कर देता है। यानी कि नई लेयर पे एडजस्टमेंट अप्लाई करने से क्या मतलब है कि आपकी जो ओरिजिनल लेयर है उसमें वो चेंज नहीं करता, बल्कि जो चेंजेस लेके आता है वो आपकी एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर लेके आता है, जिसको आप किसी भी टाइम हाइड कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं या उसमें कोई और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ब्राइटनेस इसकी मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ करता हूँ। देखिए ऑटो वाला बटन हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, अगर ऑटो आप करना चाहते हैं ऑटो करके देख लें। ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया और उसमें एडजस्टमेंट कर दी है इसने। ठीक है, कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा कर दिया है, इतना ज़्यादा कंट्रास्ट ठीक नहीं लग रहा। मैं इसे अंडू करता हूँ कंट्रोल जी से और इसकी मैं ख़ुद से ब्राइटनेस इंक्रीज़ करता हूँ और कंट्रास्ट इंक्रीज़ करता हूँ। ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ। यहाँ पे ठीक लग रहा है। और अब आप ये देख रहे हैं कि आपके पास जो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो इस एडजस्टमेंट लेयर में आ रहे हैं। अगर आप इस एडजस्टमेंट लेयर को हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें इस प्रॉपर्टीज़ वाले पैनल के अंदर कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं नीचे। यहाँ पे ये नीचे वाली जो सबसे लेफ़्ट साइड पे ऑप्शन है, ये आपकी क्लिप करने वाली ऑप्शन है कि अगर आपने दो या दो से ज़्यादा लेयर्स हैं आपके पास आपके लेयर्स के अंदर, तो इसको आप क्लिप कर सकते हैं। वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये क्या है, ये आपको अंडू करके दिखा देगा, यानी कि आपको जब इस पर क्लिक करेंगे तो बिफ़ोर आफ्टर आपको दिखा रहा है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपको बिफ़ोर दिखाता है, जब आप रिलीज़ करते हैं तो आपको वो चेंज करके दिखाता है, आफ्टर वाला रिज़ल्ट दिखा रहा है आपको। अच्छा ये क्या है, ये अंडू है। आपने जितना भी चेंज किया यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको अंडू कर देता है।
کنٹرول جی سے ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ اس کو انڈو کر لیتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہائیڈ اور شو والا ہے. یہاں پہ جو ہائیڈ اور شو والا آئیکن تھا, ٹھیک ہے, اور یہ ڈیلیٹ والا آئیکن ہے. اگر آپ اس ایڈجسٹمنٹ لیئر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ سے کنفرمیشن میسج پوچھ رہا ہے کہ آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیئر کو. یس کریں گے تو ڈیلیٹ کر دے گا, نو کریں گے تو وہ ڈیلیٹ نہیں کرے گا. اچھا, اب اس پراپرٹیز والے پینل کو آپ یہاں سے ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے دوبارہ پراپرٹیز کھولنی ہے اور اس میں چینج کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس جو نئی ایڈجسٹمنٹ لیئر آئی تھی, اس ایڈجسٹمنٹ لیئر والے آئیکن پہ ڈبل کلک کریں گے تو کیا کرے گا, اس پراپرٹیز کو دوبارہ کھول دے گا. آپ دوبارہ سے اس میں چینج کر کے اس کو سیو کر سکتے ہیں. اس ایڈجسٹمنٹ لیئر کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس امیج کو جب سیو کر لیں گے پی ایس ڈی میں یا ٹف والے فارمیٹ میں یا پی ڈی ایف میں, تو یہ آپ کی لیئرز اسی طرح ایز اٹ از سیو ہو جائیں گی اور جب مرضی آپ ان کو دوبارہ اوپن کر کے اس میں چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اگر اسے سیو کرنا ہے تو میں اس کو سیو کر لیتا ہوں. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک نیو امیج اوپن کیا ہے اور اس کے اوپر میں نے ڈریگ کر کے ایک نیو لیئر کے اوپر ایک نیا امیج یہاں پہ لا کے رکھ لیا ہے. تو اب میرے پاس یہاں پہ دو لیئرز آ رہی ہیں, ایک بیک گراؤنڈ لیئر ہے اور ایک اس کے اوپر والی لیئر ہے جس پہ آپ کو یہ فلاور نظر آ رہا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اس فلاور کے اوپر ایڈجسٹمنٹ لیئر اپلائی کرنی ہے اور نیچے والے امیج پہ نہیں کرنی تو وہ کیسے کریں گے. ایڈجسٹمنٹ لیئر والے آئیکن پہ کلک کرتا ہوں, میں وائبرنس میں آ جاتا ہوں. اب دیکھیں یہ جو ایڈجسٹمنٹ لیئر ہم نے اپلائی کی ہے, جس لیئر کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا تھا وہ اس لیئر کے اوپر اپلائی کرے گا ایڈجسٹمنٹ لیئر کو, اور اس ایڈجسٹمنٹ لیئر کے نیچے جتنی بھی لیئرز آئیں گی وہ اس ایڈجسٹمنٹ کو ان تمام لیئرز پہ اپلائی کر دے گا. اب دیکھیں فار ایگزامپل میں نے وائبرنس کو انکریز کیا تو اب دیکھ رہے ہیں آپ کے ان دونوں لیئرز کی وائبرنس کو وہ انکریز کرے گا, اور اگر آپ سیچوریشن انکریز کریں گے تو وہ ان دونوں لیئرز کی سیچوریشن کو انکریز کر رہا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اوپر والے امیج کی سیچوریشن انکریز کریں, نیچے والے امیج کی سیچوریشن انکریز نہ کریں, تو کیا کریں گے, آپ اس کو کلپ کر دیں گے یہاں پہ. یعنی کہ جب میں یہ کلپ والا بٹن کلک کرتا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے, اس کو اوپر والی لیئر کے ساتھ کلپ کر دے گا. یعنی کہ جو آپ چینج کریں گے وہ صرف اوپر والی لیئر کے اوپر اپلائی کرے گا, اس کے نیچے والی لیئرز پہ اپلائی نہیں کرے گا. اب دیکھیں اگر میں اس کو چینج کر رہا ہوں اس ویلیو کو, تو آپ دیکھیں جو چینج آ رہا ہے وہ صرف اوپر والی لیئر پہ آ رہا ہے, نیچے والی لیئر کو وہ چینج نہیں کر رہا. تو یہ آپ کا کلپ ہے, آپ نے کلپ کیا ہے اس ایڈجسٹمنٹ لیئر کو اوپر والی لیئر پہ. اچھا, کلپ کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ میں اس کو انڈو کر رہا ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آلٹ پریس کریں اور ان دونوں لیئرز کے درمیان یہ جو باؤنڈری ہے, یہ جو لائن ہے ان دونوں لیئرز کے درمیان, اس پہ اپنا کرسر لے کے آئیں آلٹ پریس کر کے, تو یہ آپ کو کلپ والی آپشن دکھا رہا ہے. اب آپ اگر یہاں پہ آ کے کلک کریں گے, جب آپ کا کرسر اس نے چینج کر لیا ہے اور اس کو کلک کریں تو وہ اس کو کلپ کر دے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اور آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کی ویلیو کو. اچھا, اب اگر میں اس کو یہاں پہ کلپ نہیں کرنا چاہتا, نیچے والی لیئر پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں, تو کیا کریں گے, تو میں کیا کرتا ہوں, جسٹ اس ایڈجسٹمنٹ لیئر کو اٹھا کے ڈریگ کر کے نیچے لے آتا ہوں جب تک ان دونوں لیئرز کے درمیان یہ بلو لائن نہیں نظر آ جاتی مجھے. تو میں اس کو ڈراپ کروں گا. اب یہ کیا کر رہا ہے, اب اس کے نیچے والی ایڈجسٹمنٹ لیئر یعنی کہ اس بیک گراؤنڈ کو کے اوپر اسے اپلائی کر رہا ہے. اگر اس کے نیچے بھی آپ کو ڈفرینٹ لیئرز نظر آ رہی ہیں یا اس کے نیچے بھی لیئرز ہیں تو ان پہ اگر آپ نے اپلائی نہیں کرنا تو آپ کیا کریں گے, آپ اس کو کلپ کر لیں گے نیچے بھی. اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں, اس کی ویلیو چینج کرتا ہوں تو مجھے اس کا اثر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف نیچے والی لیئر پہ کام کر رہا ہے, اوپر والی لیئر پہ اس کا اثر نہیں ہے.
اب اگر مجھے سیو کرنا ہے تو میں کیسے کروں گا؟ فائل میں جا کے سیو ایز، اور یہاں پہ میں فوٹوشاپ PSD والا فارمیٹ سلیکٹ کروں گا، کیونکہ یہ اس کا نیٹو فارمیٹ ہے اور اس کے اندر وہ اس کی لیئرز، اس کے ایفیکٹ وغیرہ سیو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، لیئر سٹائلز اور لیئر ایفیکٹ کیا ہیں یہ ہم بعد میں کریں گے. ابھی آپ دیکھیں فی الحال آپ کی جو لیئرز ہیں وہ آپ کا PSD والے فارمیٹ میں سیو ہو جاتی ہیں. تو میں PSD والے فارمیٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو نیو نام کوئی میں ری نیم کر دیتا ہوں، ایک نام دے دیتا ہوں، اور اسے میں یہاں سے سیو کر دیتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے، اب دیکھ رہے ہیں اس نے آپ کو یہ سیو کر دیا ہے. یہ ہمارے پاس آ گیا فروٹس والا PSD فائل. اچھا، اس فائل کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو فوٹوشاپ کی ہی ضرورت پڑے گی، فوٹوشاپ کے علاوہ آپ اس کو اوپن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جب آپ کا فوٹوشاپ اگر آپ ان انسٹال کر دیتے ہیں تو آپ کو ضرورت پڑے گی فوٹوشاپ کی اس فائل کو اوپن کر کے دیکھنے کے لیے. اب اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو PDF میں بھی سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، TIFF فارمیٹ میں بھی سیو کر سکتے ہیں. یہ سارے فارمیٹس کو انشاءاللہ ہم ایک علیحدہ سے ویڈیو میں کریں گے. ابھی میں آپ کو جسٹ ایک اوور ویو دے رہا ہوں. اب میں کیا کرتا ہوں، اس کو سیو ایز میں جا کے سیو کرتا ہوں JPEG میں، JPG، اور میں نے اس کو سیو کر دیا. یہاں آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس امیج کی کوالٹی کتنی رکھتی ہیں، تو میں اس کو ہائی کر دیتا ہوں، میکسیمم کر دیتا ہوں یا ہائی کر دیتا ہوں، اوکے کرتا ہوں. تو آپ کے اس امیج کو اس نے یہاں پہ سیو کر دیا. JPEG والا فارمیٹ جو ہے سب سے زیادہ کامنلی یوز کیا جاتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس فارمیٹ کو اوپن کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ آپ اس میں لیئرز کو سیو نہیں کر سکتے. اگر آپ نے لیئرز کو سیو کرنا ہے تو آپ کو PSD میں، PDF میں، TIFF میں ہی اسے سیو کرنا ہے. تو میں PSD کو اوپن کرتا ہوں. تو PSD میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس یہ لیئرز نظر آ رہی ہیں. آپ کسی بھی ٹائم اس ایڈجسٹمنٹ لیئر کو کھولیں، اس میں چینج کریں اور اس کو دوبارہ یہاں سے سیو کر لیں. جی یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہے. اگر اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں، اور باقی کی ایڈجسٹمنٹ لیئرز کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.